یہ کہانی ہے ایک ایسے صحابی کی جنہوں نے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرانا سیکھا تھا۔ ان کا نام تھا عبداللہ بن حذافہ عنہ۔ جب انہیں گرفتار کر کے رومن کنگ کے سامنے لایا گیا تو بادشاہ نے سوچا یہ عرب کے لوگ بھوکے ننگے ہیں، میں اسے دولت سے خرید لوں گا۔ بادشاہ نے عبداللہ کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، اے عبداللہ، اگر تم اسلام چھوڑ دو اور عیسائی بن جاؤ تو میں تمہیں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا۔ ذرا سوچئے، آدھی سلطنت، ایک پل میں فقیر سے بادشاہ بننے کا موقع۔ لیکن عبداللہ نے جو جواب دیا وہ اتہاس بن گیا۔ انہوں نے کہا، خدا کی قسم، اگر تم مجھے اپنی پوری سلطنت دے دو اور ساتھ میں پورے عرب کی دولت بھی دے دو، تب بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ایک پل کے لیے بھی نہیں چھوڑوں گا۔ بادشاہ کا ایگو ہرٹ ہو گیا، وہ غصے سے پاگل ہو اٹھا۔ اس نے چلا کر کہا، تو پھر موت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ایک بڑا سا کڑا ہلایا جائے اور اس میں تیل ابالا جائے۔ ڈر کا ماحول بنانے کے لیے بادشاہ نے پہلے ایک دوسرے مسلمان قیدی کو بلایا اور عبداللہ کی آنکھوں کے سامنے اس قیدی کو اس کھولتے ہوئے تیل میں پھینک دیا گیا۔ کچھ ہی سیکنڈز میں اس قیدی کا گوشت ہڈیوں سے الگ ہو گیا اور ہڈیاں تیرنے لگیں۔ منظر خوفناک تھا۔ بادشاہ نے سوچا اب عبداللہ ٹوٹ جائیں گے۔ سپاہیوں نے عبداللہ کو پکڑا اور تیل کے کڑے کی طرف گھسیٹا۔ جب وہ آگ کے قریب پہنچے تو عبداللہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بادشاہ زور سے ہنسا، اسے لگا اس نے جیت لیا۔ اس نے کہا، رکو، واپس لاؤ اسے۔ دیکھا، آخر ڈر ہی گیا نا۔ لیکن عبداللہ نے سر اٹھایا اور کہا، بادشاہ، تم غلط سوچ رہے ہو، میں ڈر سے نہیں ڈر رہا۔ بادشاہ حیران رہ گیا، تو پھر روئے کیوں؟ عبداللہ نے کہا، میں اس لیے رویا کیونکہ میرے پاس قربان کرنے کے لیے صرف ایک ہی جان ہے۔ مجھے افسوس ہوا کہ ابھی میں اس تیل میں گروں گا اور مر جاؤں گا۔ کاش میرے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی میری جانیں ہوتیں اور میں ہر جان کو بار بار اللہ کی راہ میں ایسے ہی قربان کرتا۔ یہ سن کر دنیا کا سب سے طاقتور بادشاہ ہل گیا۔ اسے احساس ہوا کہ ان لوگوں کو تلوار سے نہیں ہرایا جا سکتا۔ وہ اپنی عزت بچانا چاہتا تھا۔ اس نے دھیرے سے کہا، عبداللہ، اگر تم میرے سر کو چوم لو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ عبداللہ نے سوچا، ایک طرف دشمن کا سر چومنا اور دوسری طرف اپنی جان بچانا؟ نہیں، انہوں نے شرط رکھی، میں تمہارا سر تب چوموں گا جب تم میرے ساتھ قید 80 مسلمانوں کو بھی آزاد کرو گے۔ عبداللہ نے بادشاہ کے ماتھے کو چوما اور اپنے 80 بھائیوں کو لے کر واپس مدینہ پہنچے۔